اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کی من چاہی چیز کو اللہ بہت جلد اس کا مقدر بنانے والا ہے اور تم پر غیب سے معجزات کے تمام دروازے کھولنے والا ہے، تو یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے نا، تو یہ 3 خاص نشانیاں بار بار تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہوتی ہیں۔ دعا ہی سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ دونوں جہانوں کا مالک، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی وہ ضرور سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے بھی واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہم یہ سوچتے ہیں جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا، دل میں اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کس کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل گیا کہ وہ خیال تو شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا، یہ نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے۔ اللہ ہے نا، وہ اپنے بندے کو کیسے بھٹکنے دے گا، جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہی خیال ہے جس کا ذکر پہلی سطر میں کیا میں نے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے جب سے آپ اپنے دین میں قدم رکھا ہے، جب سے آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن پتہ ہے پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجب سا سکون ہے، اطمینان ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ ان مشکلات سے زیادہ اللہ پر یقین ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ ان سب مشکلوں سے بڑا میرا اللہ ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اللہ میری کوششوں کو جانتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اس راستے میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو سنبھال لے گا۔ آپ کو اس بات کا یقین ہے یہ راستہ تو سیدھا میرے اللہ تک جاتا ہے، تو راستوں کی دشواریوں سے کیا گھبرانا؟ آپ کو یقین ہے جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو 10 قدم دوڑ کر وہ اس کی طرف آتا ہے۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ اس راستے پر آپ اکیلے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ تو جب کبھی ایمان کا لیول کم ہونے لگے تو یہ ساری باتوں کو دل میں لا کر اپنے یقین کو مزید بڑھا لینا۔ یقین کرو اللہ کی ذات پر، یقین آپ کو کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ من پسند چیز پر اللہ کن کیوں نہیں فرماتا؟ ہم انسان ہیں نا، اس لیے ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پر پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اس لفظ پر کی جائے گی، سو اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تو کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور وہ کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے صبر کریں، کیا اس کا حق نہیں اسے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو خواہش تمہاری ہر دعا میں رواں رہتی ہے وہ تمہیں اور تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا، دل میں اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے، لیکن پر سب کچھ نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے۔ جس چیز کی چاہ ہو نا، اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، اور مانگنے کی توفیق بھی انہیں دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔